السلام علیکم دوستو، جان رکھو اللہ تمہارے دل سے کسی چیز کا خیال اس وقت تک نہیں نکالتا جب تک تمہارے نصیب میں اسے ملنے کی گنجائش باقی رہتی ہے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری منچاہی چیزوں سے ہی کیوں آزماتا ہے، اور اگر دیتا بھی ہے تو اسے واپس کیوں لے لیتا ہے۔ تم سوچتے ہو کہ شاید اللہ کی رحمت بھی مجھ سے روٹھ گئی ہے، جو ہر دروازہ مجھ پر بند ہوا پڑا ہے، دل خیالاتوں میں ڈوبا ہوا ہے اور صبر کی ڈور ہاتھ سے چھوٹتی چلی جا رہی ہے۔ اگر دل تمہارا انہی وسوسوں میں ڈوبا ہے نا، تو جان لو اللہ تعالیٰ خود تمہیں اشارے دے رہا ہے۔ وہ بندے سے کہتا ہے، میں صبر کرنے والوں کی قربانیوں کو کبھی ضائع نہیں جانے دیتا۔ قرآن کی ایک آیت آپ کو طوفان کے کناروں تک لانے کا سبب بنے گی۔ اللہ فرماتا ہے، انسان ہم جانتے ہیں کہ تو بڑا تکلیف سے گزرتا ہے، غم نہ کر، ہماری مدد بہت قریب ہے۔ ہم یہ آیت اتنا سکون دیتی ہے نا کہ دل سے سارا بوجھ ختم کر دیتی ہے۔ جانتے ہو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اپنی مدد کیسے بھیجتا ہے؟ تو یاد رکھو، جب کوئی امتحان اور آزمائش میں مبتلا ہوتا ہے تو وہ سفر کر رہا ہوتا ہے اور یہ اس کی مرضی ہوتی ہے وہ مزید آگے سفر کرنا چاہتا ہے یا نہیں۔ اس کی مثال اس طرح لے لو کہ ایک کشتی سمندر کے کنارے کھڑی ہے اور کشتی کو پار لگانے والا مسلسل کہہ رہا ہے کہ جو چاہے اس میں سوار ہو سکتا ہے۔ یہ کشتی تمہیں دوسرے کنارے تک لے جا سکتی ہے، لیکن تمہیں یاد رکھنا ہے کہ اس سفر میں مشکلیں بھی آئے گی اور طوفان بھی آ سکتے ہیں، لیکن اگر حوصلہ بلند ہو تو ہر حال میں تم دوسرے کنارے پر پہنچ کر ہی رہو گے۔ اور تم یہ بھی جانتے ہو کہ اس کشتی میں سوار ہونے کے ڈبل بینیفٹس ہے، تم کامیاب ہو کر بہت کچھ پالو گے۔ ایسے آفر تو خوش نصیب لوگوں کو ہی ملتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے۔ یہ اشارہ ہے، لیکن ایک بڑی تعداد ان لوگوں کی ہوتی ہے جنہیں یہ آفر ہی نہیں ملی۔ وہ اس کنارے پر کھڑے ہی نہیں ہوتے جہاں یہ کشتی کھڑی ہے، کیونکہ انہیں یہ کہا ہی نہیں گیا کہ آج تمہیں بھی سیف زون کی طرف لے چلے۔ تو تم جان گئے نا کہ انہیں آفر کیوں نہیں ملی۔ تو یاد رکھو، چانس ملنا بھی بڑے نصیب کی بات ہوتی ہے۔ اس دنیا کا ہر انسان اس چانس کے انتظار میں ہی تو ہے۔ اگر کسی تکلیف یا مصیبت میں انسان سب روز تک استقامت رکھتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اپنی مدد خود بھیجتا ہے۔ اللہ اسے یقین والا کبھی بھی ناکام نہیں ہوتا، ڈگمگا سکتا ہے لیکن فیل نہیں ہوتا۔ اب وہ لوگ جو یہ سوچتے ہیں کہ آزمائش صرف میرے ساتھ ہی کیوں، تو ان کی آزمائش اللہ تعالیٰ واقعی ختم نہیں کرتا، کیونکہ مایوسی کو اللہ تعالیٰ نے خود کفر قرار دیا ہے۔ اگر وہ اس وقت یہ سوچ لے کہ ہر آزمائش ایک بہترین ریوارڈ لے کر آتی ہے، ایک میڈل ہے، اگلی منزل کی طرف ایک سفر ہے، وہیں سے اللہ تعالیٰ اس کی مدد کے راستے بنا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو حیا آتی ہے اسے خالی ہاتھ لوٹانے میں۔ قرآن کہتا ہے، وہ اپنی رحمت کے ساتھ تمہاری طرف متوجہ ہونے کا ارادہ رکھتا ہے، وہ علیم بھی ہے اور دانا بھی ہے۔ یقین رکھو اوپر اللہ موجود ہے اور وہ بڑا رحم والا اور برتر ہے۔ اللہ سب کو جانتا ہے اور سب سے باخبر ہے۔ تو سنو، اگر ابھی تمہاری آزمائش ہے تو ہرگز پریشان نہ ہونا، اور بعض دفعہ تو تم خود کو ہلکان کرتے ہو۔ یہ ابھی ہوتا ہے کہ تم اپنے جذبات اور خواہشات کو غلام بن کر غلط راستوں پر اپنی قوت کو ضائع کرنے لگتے ہو اور تاریکی میں خوب گم ہونے لگتے ہو۔ اللہ تعالیٰ تم سے کچھ چیزیں دور کر کے ان کی اصل حقیقتوں کو تم پر کھولتا ہے، لیکن تم شیطان کے بہکاوے میں آ کر اللہ تعالیٰ سے اس چیز کی بھی ضد لگا لیتے ہو جو تمہارے فیوچر کے لیے بڑی نقصان دہ ہوتی ہے۔ بلا شبہ تم پر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ تم سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہو کہ کہیں مجھ سے کوئی برائی تو نہیں ہو گئی۔ ہر لمحہ زندگی کی بگڑتی صورتحال سے تم خود کو کبھی کبھی حقیر سا محسوس کرنے لگتے ہو، اور تم سوچتے ہو کہ یہ دنیا دوسروں کے لیے جزا تو میرے لیے سزا کیوں ہے، میں ہی خالی ہاتھ کیوں ہوں۔ اور پھر یہ بے بسی تمہیں نا امید کر دیتی ہے، تم اندر سے ٹوٹ جاتے ہو
تو سنو، تم حقیر نہیں ہو بلکہ تم وہ اشرف المخلوقات ہو جسے اللہ نے فری ول عطا کی ہے۔ تمہیں تو اختیار دیا گیا ہے اپنے لیے ہر فیصلے کا۔ تمہیں تو اللہ نے وہ سمجھ بوجھ عطا کی ہے جو کسی اور مخلوق کے پاس نہیں ہے۔ تمہاری کامیابی اور تمہاری ناکامی کا سارا احساس اس پر ہے کہ تم نے خود کو کیا سمجھا۔ گویا دو راستے تمہارے سامنے ہیں، خیر اور شر کے، ان پر ذرا غور کرو۔ ان سے تمہارے اپنے وجود، تمہارے گرد پیش زمین و آسمان تک ساری کائنات بے شمار نشانیوں سے پھیلی ہوئی ہے، جو یہ خبر دے رہی ہے کہ یہ سب کچھ کسی خدا کے بغیر ممکن ہی نہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں عقل دینے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی تو تم کیوں بیجا ضد اور بے مقصد خواہشوں کے آگے خود کو اتنا ہلکان کر لیتے ہو، اور کیوں لوگوں کی اتنی پرواہ کرتے ہو کہ صرف پرواہ کرنے والوں پر یقین رکھو۔ یاد رکھو، زندگی اللہ تعالیٰ کہیں سے بھی شروع کر دیتے ہیں، اللہ تمہیں پیدا کر کے بھولا نہیں ہے۔ قرآن پاک کہتا ہے تم پر یہ وقت اس لیے لایا گیا ہے کہ تم میں سچے مومن کون ہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارا مددگار ہے اور وہ بہترین مدد کرنے والا ہے۔ در حقیقت دنیا میں فکر عمل کی تمام راہیں اللہ کے پیار میں ہیں۔ کوئی شخص کسی راہ پر اللہ کے علم اور اس کی توفیق کے بغیر نہیں چل سکتا۔ تم اپنی نیت، اپنی انٹینشن جس راہ کے لیے خالص کرو گے، اللہ وہی راہ تمہارے لیے ہموار کر دے گا۔ یاد رکھو، انسان کو جو کچھ بھی ملتا ہے نا، اللہ ہی کے ہاتھ سے ملتا ہے۔ سنو، تم اللہ تعالیٰ کو ٹریبیوٹ کرتے چلے جاؤ کہ ہر چیز اللہ نے دی ہے، مجھے وہ چیز بھی اللہ نے دی تھی، مجھے کل بھی اللہ نے کامیاب کیا تھا، میرا یہ کام بھی اللہ نے کیا تھا، اس نے میری مدد کی تھی۔ یعنی انسان جب اپنے دل کو بار بار یہ میسج دیتا رہے گا کہ اللہ نے میری ہیلپ کی تھی، اللہ نے میرے مسائل کریٹ کیے تھے، اللہ نے میری منزل کو آسان کیا تھا، اللہ کر سکتا ہے اور اللہ کرتا بھی ہے، اپنے یقین کو اتنا مضبوط کر لو اور ایسے مطمئن ہو جاؤ جیسے گارنٹی ہے نا کہ سورج نکلے گا اور رات آ کر ہی رہے گی، ایسے ہی اللہ کی مدد تم تک پہنچ کر ہی رہے گی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تیرے سوا کوئی کسی طرح کی بلائی نہیں لا سکتا اور تیرے سوا کوئی کسی برائی کو روک نہیں سکتا۔ برائی کا دور ہونا اور بھلائی کا حاصل ہونا تیری مدد سے ہی ممکن ہے۔ تم صبر سے لیے ہوئے قدموں کو آگے بڑھاتے چلے جاؤ، کیونکہ تم بہت جلد اللہ کی مدد کو تمہارے صبر کے انعام میں ایک ایک کر کے ہر چیز آپ کو عطا کر دے گی۔ تو سب ایسے ٹھیک ہوگا جیسے کچھ بگڑا ہی نہ تھا، وہ ایسی کایا پلٹے گا کہ تمہارے یقین اور تمہارے صبر کی ایسی لاج رکھ دے گا کہ تمہاری روح تک حیران رہ جائے گی۔ یاد رکھو، تمہارا دوست، تمہارا ساتھی صرف اللہ ہے۔ جس کے ساتھ اللہ ہونا، اسے پھر دنیاوی آثاروں کی ضرورت نہیں رہتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رب ہمارا ساتھی بن جائے اور ہم پر اپنی مہربانی فرما دے، اور اگر تم نے اللہ پر چھوڑا ہے تو اللہ ہی سے مدد کی امید رکھو، تو ہرگز پریشان مت ہونا، وہ رحمان رحیم ہے، وہی مددگار ہے۔ گجب کے خوش نصیب ہے وہ لوگ جو صرف اللہ ہی سے مدد کی امید رکھتے ہیں، اور پھر اللہ ایسے شخص کا نام عرش کے اوپر بلند کرتا ہے اور آسمان سے ایسی سترنگی کرنیں تمہارے لیے اتارتا ہے کہ جو تمہاری زندگی اور تمہاری روح تک کو چہچہا تک رکھ دیتی ہے۔ وہ ایسی مدد کرتا ہے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ تمہیں تمہاری منزل تک دھکیلتا ہے۔ بے شک اللہ کی مدد کا وقت قریب آ چکا ہے انشاءاللہ۔ دوستو، میری اللہ تعالیٰ سے آپ سب لوگوں کے دلی دعائیں ہیں، اور وہ تمام لوگ جو اللہ کی مدد کے منتظر ہیں، اللہ تعالیٰ بہت جلد ان کے لیے تمام بند دروازوں کو کھول دے اور ان کی زندگی کو ہمیشہ کے لیے خوشیوں سے بھر دے، ان کی زندگی سے تمام مشکلات کو دور کر دے۔ دوستو، اس ویڈیو سے آپ کو ذرا بھی سکون ملا ہو تو ایک لائک کر دیجیے گا ہماری حوصلہ افزائی کے لیے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔